انسان جس دنیا میں جی رہا ہے وہ تضادات کی دنیا ہے۔ ایک طرف یہاں ہوا، پانی، خوراک اور دیگر بہت سے غیر معمولی انتظامات ہیں جو زندگی فراہم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ دوسری طرف جنگ و فساد ہے، قتل و غارت گری ہے، معذوری اور بیماری ہے۔ یہاں ایک طرف انسان ہے جو مرنا نہیں چاہتا، نعمتوں میں جینا چاہتا ہے، حسن و جمال اور لذت و سرور کا دلدادہ ہے، سب سے بڑھ کر خیر و شر کا شعور رکھتا ہے۔ دوسری طرف یہی انسان مرنے پر مجبور ہے، محرومی اور مایوسی کا شکار ہے، یکسانیت اور بوریت کے ہاتھوں پریشان ہے، اچھوں کے ساتھ برا اور بروں کے ساتھ اچھا ہوتے ہوئے دیکھنے پر مجبور ہے۔ تضادات کی اس دنیا میں اگر آسمانی رہنمائی نہ ہو تو اس دھرتی پر انسان کی کہانی سے زیادہ بے معنی کہانی کوئی نہیں۔ انسان کی کہانی میں آج ہم دو ایسے ابتدائی انسانوں کو دیکھیں گے جن میں سے ایک نے اس کہانی کو آسمانی رہنمائی کے ساتھ اور دوسرے نے اس کے بغیر دیکھا، اور یوں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین اور بدترین رویے کا نمونہ قائم کر گئے۔ انسان اس دنیا کی واحد مخلوق ہے جو بغیر کسی حق کے اپنی ہی نوع کے لوگوں کو قتل کر دیتی ہے۔ ایسے قاتل بارہا قانون کی دسترس سے باہر رہتے ہیں، اور ان مجرموں کو کبھی انسانی عدالت سزا سنا بھی دے تو مقتول اور اس کے گھر والوں کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سزا نہ مقتول کو زندہ کر سکتی ہے اور نہ اس کے بچوں کو ان کا باپ لوٹا سکتی ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اس نے جنگ کی شکل میں منظم قتل عام کا ذریعہ بھی ایجاد کر رکھا ہے، جس میں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ مارنے والوں کو ان کی قومیں ہیرو قرار دے کر ان کی تعظیم کرتی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں برس سے انسان ایسا ہی ہے۔ یہ صورتحال کسی بھی حساس انسان کو بہت مایوس کر سکتی ہے، لیکن قرآن مجید آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی داستان سناتا ہے جو ایسی مایوس کن صورتحال میں جینے کا حوصلہ بھی دیتی ہے اور درست لائحہ عمل بھی بیان کرتی ہے۔ یہ واقعہ ان دونوں کا اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرنے کا ہے، اس لیے آگے بڑھنے سے قبل
قربانی کو سمجھنا ضروری ہے۔ انسانی دنیا پہلے ہی دن سے ایک بنیادی اصول پر چل رہی ہے۔ دنیا میں وسائل محدود ہیں، اور جو ہیں وہ بھی غیر مساوی طور پر لوگوں کے درمیان میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگوں کو زیادہ ملتا ہے اور کچھ لوگوں کو کم۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال جن وجوہات کی بنا پر پیدا کی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جن کو زیادہ ملا ہے ان کو یہ امتحان دیا جائے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال دوسروں کو دیتے ہیں یا بے حس بنے رہتے ہیں، اور جن کو کم ملا ہے وہ صبر و برداشت سے کام لیتے ہیں یا ظلم و حق تلفی کے ذریعے سے مال میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ پانے والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ یہ مال غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ قربانی اس اصول کی سب سے پہلی عملی شکل تھی۔ اس میں دو چیزیں جمع ہیں، ایک اس کا مقصد اور حقیقت، جس میں انسان علامتی طور پر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کا مال اور جان اسے سب کچھ دینے والی اپنے خالق و مالک کے لیے وقف ہے، اور دوسرا اس کا نتیجہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے اور غریبوں کی مدد کی جائے۔ انسان کے دشمن شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسانوں میں غربت کا خوف پیدا کر کے انہیں مال خرچ کرنے سے روکے، لیکن خواہشات کی تسکین کے لیے انہیں مال خرچ کرنے پر وہ خوب اکساتا ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور خرچ کے لیے بے حیائی کی راہ سجاتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے تمہارے ساتھ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت آدم کے جن دو بیٹوں کے قربانی پیش کرنے کا واقعہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ واقعہ صرف دو افراد ہی کا واقعہ نہیں، بلکہ یہ دو کردار بھی ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ خواہش اور انا کے حصار میں گھرے انسان کس طرح شیطان کا نشانہ بنتے ہیں، اور اس کے بالمقابل نیک لوگوں کا رویہ کس طرح خدا خوفی پر مبنی ہوتا ہے۔ قابیل اور حابیل کا نام تو قرآن میں نہیں آیا، البتہ سورۃ المائدہ میں وہ واقعہ آیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں نہیں بتائی گئی، صرف اتنا بتایا گیا کہ قربانی تھی، قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، حابیل کی قبول ہوگی، وہ جیلسی کا شکار ہو گیا۔ حابیل نے اللہ کی راہ میں اپنے بہترین جانور اللہ کے حضور پیش کیے، اور قابیل نے بمشکل چند پھل پیش کر کے بس اپنا بوجھ اتارنے کی کوشش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل انانیت، حسد اور غصے کی آگ میں بھڑک اٹھا اور حابیل کو قتل کی دھمکی دے ڈالی۔ انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ ٹھیک جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ حضرت آدم چونکہ نبی تھے، اس لیے ممکنہ طور پر یہ اطلاع ان کے ذریعے سے ان کے بیٹوں کو پہنچا دی گئی ہوگی، یا پھر کوئی اور علامت مقرر ہوگی جس سے اس بات کا اظہار ہو جاتا ہوگا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی۔ اس اطلاع کا مقصد غالباً یہ تھا کہ جن لوگوں نے زیادہ جذبے اور خوش دلی سے اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، لوگ ان کی پیروی میں زیادہ سے زیادہ مال اللہ کے حضور پیش کریں، اور اس طرح محروم انسانوں کی مدد کا جذبہ عام ہو۔ مگر اس کا ایک دوسرا نتیجہ وہ بھی تھا جو شیطان کے معاملے میں نکلا تھا کہ آدم علیہ السلام کی برتری نے اس کی انا کو مجروح کیا اور وہ سرکشی و بغاوت پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اسی شیطان نے اپنا زہر قابیل کے اندر الٹ دیا، اور اس نے اپنے اخلاص اور عمل کی کمی کو دیکھنے کے بجائے حابیل کی قبولیت کو اپنی تذلیل سمجھا اور حسد میں آ کر اس کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ قابیل کی دھمکی پر حابیل نے اسے جو جواب دیا
وہ بڑا عارفانہ تھا۔ اللہ تو اپنے انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ حابیل کی یہ بات بہت سلیقے کے ساتھ قابیل کو توجہ دلانے کا عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر فیصلہ عدل اور میرٹ پر کرتی ہے۔ حابیل کی قربانی گر قبول ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیش نظر خالص اللہ کی رضا اور اس کی قربت کا حصول تھا۔ چنانچہ قابیل کو حسد کرنے کے بجائے اپنے اندر یہ بس پیدا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ حابیل نے یہ بھی کہا کہ تمہارا ارادہ بد جاننے کے باوجود میں پہل نہیں کروں گا۔ ہاں، اپنے تحفظ میں تمہیں جواب دیتے ہوئے جو نقصان تمہیں ہوگا اس کی ذمہ داری سرتاسر تم پر ہوگی کہ تم نے خود بھی ظلم کیا اور مجھے بھی جواب دینے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد تمہارا انجام جہنم ہوگا۔ حابیل نے کہا، تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھاؤ گے تو بھی میں تمہارے قتل کے لیے تم پر اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنے اور میرے گناہ کا بار تم ہی لے جاؤ اور دوستی بن کر رہو۔ اس طرح کے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ حابیل کی ان باتوں نے قابیل کے اندر کے شیطان کو ڈگمگا دیا، اس لیے کہ اسے یہ معلوم تھا کہ حابیل کی قربانی اس کے تقوی کی وجہ سے قبول ہوئی ہے اور اصل قصوروار کوئی اور نہیں، خود قابیل ہے۔ مگر اس کے نفس میں موزن حسد، تکبر اور غصے کے جذبات نے اس کے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور ابدی خسارے کا شکار ہو گیا۔ اس پر بھی وہ باز نہیں آیا اور اس کے نفس نے بالآخر اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر لیا اور اسے مار کر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص برائی کی راہ پر چل پڑتا ہے تو اس پر برائی کے راستے مزید کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرے مقامات پر قرآن مجید نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کو شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پھر وہی ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا مگر اپنے جرم کا نشان نہیں مٹا سکا تھا۔ اتنے میں ایک کوا آیا اور وہ زمین کھودنے لگا۔ اسے دیکھ کر قابیل کو اپنے بھائی کی لاش چھپا کر جرم کا نشان مٹانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا اور وہ اس بات پر نادم ہوا کہ اس میں کوے جتنی عقل بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے میری کم بختی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیتا۔ سو اس پر وہ بے حد شرمندہ ہوا۔ قرآن مجید کی آخری بات یہ بتاتی ہے کہ برائی میں گھر جانے والوں کا ضمیر کس درجے مردہ ہو جاتا ہے۔ انہیں اپنے بے گناہ بھائی کو قتل کرنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ہے تو اس بات پر کہ اپنے جرم کا نام و نشان مٹانے کا طریقہ وہ ایک کوے سے سیکھ رہے ہیں۔ قابیل کے ہم قبیلہ لوگ آج تک پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان کی تاریخ ظلم، سرکشی، قتل و غارت گری اور خونی جنگوں کی تاریخ بن چکی ہے۔ خدا نے قتل و غارت گری اور ظلم کو روکنے کے لیے انسانی جان کی حرمت کو ہر چیز سے زیادہ بلند قرار دیا ہے۔ ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا، جان کے بدلے میں جان کا اصول دیا، مگر تاریخ فرشتوں کے اس اندیشے کی تائید کرتی ہے کہ انسانی اختیار جب بھی خواہش اور انانیت کے ہاتھوں بے لگام ہوتا ہے تو ظلم و فساد اور خونریزی کا سلسلہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس ظلم و فساد کو دیکھ کر بہت سے لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہاں کوئی خدا نہیں جو عدل و انصاف قائم کرے۔ انسان بس ایک ترقی یافتہ جانور ہے جو قتل کرنے میں جانوروں سے زیادہ ماہر ہے۔
تاہم قرآن مجید اس طرح کے واقعات کو دیکھنے کا ایک دوسرا زاویہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اگر قابیل جیسے لوگوں کا شر، ظلم اور فساد نہ ہو تو حابیل جیسے کرداروں کی عظمت بھی واضح نہیں ہو سکتی۔ حابیل کی خدا خوفی اسی وقت پوری طرح نمایاں ہوتی ہے جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسے بھی قابیل کو قتل کرنے کا اختیار تھا، جو اس نے پہل کر کے استعمال نہیں کیا۔ وہ بھی چاہتا تو قابیل کی طرح دنیا کو دکھانے کے لیے اخلاص اور روح سے خالی کوئی قربانی پیش کر سکتا تھا، مگر اس نے خدا کے حضور پوری محبت اور شوق سے اپنی بہترین چیز کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ حابیل اور اس جیسے لوگوں کا یہی وہ رویہ ہے جو روز قیامت تمام مخلوقات کے سامنے یہ حقیقت ثابت کر دے گا کہ جن لوگوں کو کائنات کی بادشاہی دی جا رہی ہے وہ واقعی اس قابل ہیں کہ انہیں یہ مقام دیا جائے۔ نادان لوگ اس دنیا میں پائے جانے والے شر کو انکار خدا کی وجہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ شر خدا کے نہ ہونے کا نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قیامت کا دن آئے گا جب خدا اپنی عدالت لگا کر انصاف کے ساتھ، کامل انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا دے گا۔ انسان فطری طور پر عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اس کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو اور برے لوگ اپنے انجام کو پہنچیں۔ انسانوں نے اس دنیا میں سزا و جزا اور قانون و عدالت کا پورا نظام اسی اصول پر بنا رکھا ہے۔ یہ پورا نظام انسانی فطرت میں موجود خیر و شر کے تصور پر مبنی ہے، مگر دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں بارہا کوئی حابیل مظلومانہ قتل ہو جاتا ہے اور قابیل کو سزا نہیں ملتی۔ قابیل کو سزا مل بھی جائے تو حابیل کی جان تو واپس نہیں آ سکتی۔ کتنے ہی حابیل ہیں جو اپنی نیکیوں کا بدلہ پانے کے بجائے اپنی نیکی کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ انسانی ضمیر اس صورتحال پر یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب مکمل سزا جزا اور انصاف ہو۔ یہ میرے جوان بھانجے عبدالسمیع کی قبر ہے، جسے اسکوٹر چلاتے ہوئے پیچھے سے آنے والی ایک گاڑی نے ٹکر ماری۔ وہ سڑک پر گرا اور ایک ٹرک والا بغیر رکے اس کے اوپر سے گزر گیا۔ عبدالسمیع موقع ہی پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ ٹرک ڈرائیور اور گاڑی والا دونوں فرار ہو گئے۔ میری والدہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور کچھ ہی عرصے میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ ان کی قبر ہے۔ عبدالسمیع میڈیا سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے میرے ساتھ مل کر ایک اصلاحی ڈرامہ پھر فرض کیجئے بنایا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو ہم مل کر ایسے بہت سے کام کریں گے۔ آج وہ زندہ ہوتا تو انسان کی کہانی کی ٹیم کا حصہ ہوتا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ عبدالسمیع انسان کی کہانی کا حصہ اس طرح بنے گا۔ جو کچھ عبدالسمیع کے ساتھ ہوا وہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، مگر ہمارے علم اور مشاہدے میں عبدالسمیع جیسا کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ ہم جوان ہوں یا بوڑھے اکثر اپنے کام مکمل کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔
مگر ہم مرنا نہیں چاہتے۔ ہمیشہ جینے کی خواہش کے علاوہ ہمارے اندر ذوق جمال ہے۔ اس ذوق جمال کی بنا پر حسن و جوانی، رنگ و روشنی، خوشبو و ذائقہ، ساز و آواز، نغمہ و آہنگ اور کیف و سرور جیسی ہر چیز ہمیں مرغوب ہے، مگر اس دنیا کا المیہ یہ ہے کہ یہاں نہ انسان رہتا ہے، نہ انسان کے مرغوبات کو دوام ہے۔ فطرت انسانی کی اسی طلب کے جواب میں قرآن مجید آتا ہے اور انسانی المیہ کو امید سے بدل دیتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جس خالق نے یہ عظیم کائنات بنائی اور اس زمین پر زندگی کے ان گنت اسباب اپنی قدرت سے رکھے، وہ اتنا کمزور ہرگز نہیں کہ مردوں کو زندہ نہ کر سکے۔ وہ ایسا بے انصاف نہیں کہ اس اندھیر نگری میں برپا ظلم کا حساب کتاب نہ کرے۔ وہ اتنا بے ذوق نہیں کہ جس انسان کو عیش دوام کا شوق دیا اس کی تمناؤں کی تکمیل نہ کرے۔ وہ قبروں میں دفن لوگوں کو زندہ کرے گا، ہر نیکی اور بدی کا مکمل بدلہ دے گا۔ اپنے ان وفاداروں کو جنہوں نے غیب میں رہ کر اپنے اقتدار اور اختیار کو اچھائی کے لیے استعمال کیا، انہیں فردوس بری کے باغوں میں بسائے گا۔ یہ وہ جنت ہوگی جہاں زندگی، جوانی، خوبصورتی، لذت اور سرور جیسی چیزیں ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جنہوں نے غیب میں رہ کر خدا کو مانا اور اچھے اعمال کیے۔ رہے مجرم تو وہ اس کے انصاف سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ انسان جب اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ دنیا کتاب زندگی کا محض ایک ورق ہے، مکمل کتاب نہیں، تو وہ اطمینان قلب کی اس دولت کو پا لیتا ہے اس کا کوئی نعم البدل اس دنیا میں نہیں پایا جاتا، جبکہ اس حقیقت کا انکار کرنے والے بے یقینی اور اضطراب ہی میں جیتے ہیں۔ خدا اور آخرت کے منکر اپنی زندگی جیسے بھی گزاریں، لیکن بڑھاپے یا کسی بیماری کے نتیجے میں جب انہیں اپنی موت سامنے کھڑی نظر آتی ہے تو ان کی مایوسی اپنے نقطہ عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ ایسے میں انسان لاکھ جھوٹے سہاروں اور لایانی فلسفوں کی پناہ تلاش کرے، احساس کا یہ تیر اس کی روح کے اندر پیوست رہتا ہے کہ وہ فنا کے گھاٹ اتر رہا ہے اور موت کے اس اندھیرے کے بعد امید اور زندگی کی کوئی کرن باقی نہیں، جبکہ ایمان والے موت کے وقت ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھے اس شخص کی مانند ہوتے ہیں جو طویل سفر کے بعد اپنے گھر لوٹ رہا ہو اور آنے والے لمحوں کے تصور سے سرشار ہو۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ خیالی پلاؤ، جھوٹی امیدیں اور خالی تمنائیں ہیں۔ انسان کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان کی فطرت اس کائنات میں بکھری خدا کی قدرت کی نشانیاں اور اس دنیا میں وقفے وقفے سے برپا کی جانے والی وہ خدائی سزا و جزا جس کی تفصیل ہم اگلی اقساط میں بہت وضاحت سے دیکھیں گے، یہ ثابت کرتی ہیں کہ آخرت کی زندگی کوئی سراب نہیں، ایک ایسی سچائی ہے جس کا سامنا ہر شخص کو کرنا ہے۔ لیکن برائے بحث یہ مان لیں کہ یہ سب ایک خواب سہی، پھر بھی اس خواب کو دیکھنے میں حرجی کیا ہے؟ اس خواب کو دیکھنے والے لوگ اپنے ایمان کی بنا پر بدترین حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتے۔ دنیا کی کوئی مادی نعمت ان کے لیے ممنوع نہیں ٹھہرتی، اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ وہ خدا کی عبادت کر کے روحانی سکون بھی پاتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اور اخلاقی برائیوں سے بچ کے معاشرے کو اعلیٰ انسان بھی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ مرتے بھی ہیں تو ایک امید کے عالم میں مرتے ہیں۔ اس کے بعد فرض کیجئے کہ وہ غلط بھی ہوں تو مرنے کے بعد انہیں کیا نقصان ہوگا؟
لیکن اگر قرآن سچا ہے تو منکرین کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ خدا کی رحمت کوئی سزا نہ بھی دے، جنت کی بیش بہا نعمتیں دکھا کے بس اتنا کہہ دے کہ یہ سب کچھ تمہیں مل سکتا تھا جو تم نے اپنی ضد کی وجہ سے کھو دیا، تو ایسے منکرین حق کے لیے یہ سزا بھی بہت ہے۔ سادہ منطق کے تحت بھی ماننے والوں کی زندگی اور موت منکروں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ زمانی ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتا ہے۔ تاریخی طور پہ ہم ان کے زمانے کو متعین تو نہیں کر سکتے، لیکن اندازاً کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ تاریخ اور اینتھروپولوجی کے علم سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس طویل مدت میں نسل انسانی پھیلتی چلی گئی اور پوری دھرتی انسانوں کے تصرف میں آ گئی۔ یوں بستیاں، شہر اور تمدن وجود میں آیا، مگر انسان نے تمدنی طور پر جتنی ترقی کی اتنا ہی وہ خدا سے دور ہوتا چلا گیا۔ نعمتوں کی کثرت اور تمدن کے فروغ کے ساتھ شرک بھی دنیا بھر میں پھیلتا رہا۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انسان بتدریج شرک سے توحید کی طرف آیا۔ اپنے نقطہ نظر کے حق میں نہ ماننے والوں کے پاس صرف یہی ایک استدلال ہے کہ زمانہ قبل اس تاریخ میں انہیں شرک کے کچھ آثار ملے ہیں اور توحید کا کوئی اثر نہیں مل سکا۔ مگر سوال یہ ہے کہ توحید کے آثار مل بھی کیسے سکتے تھے؟ یہ بڑا پیارا سوال ہے کہ جی توحید کے آثار نہیں ملتے، شرک کے ملتے ہیں۔ دیکھیں، توحید کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ شرک کے آثار نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی شرک ایک وجودی چیز ہے، توحید وجودی چیز نہیں ہے۔ بت پرستی تو ہمیں ملے گی، جہاں بت پرستی کی مخالفت نہیں تھی تو وہاں بت نہیں ہے، وہاں کوئی توحید کی علامتیں تھوڑی ہمیں ملیں گی وہاں جا کے۔ بت پرستی بھی چونکہ بہت پہلے سے ہوتی رہی ہے، اس لیے ہمیں بت بھی نظر آتے ہیں۔ توحید تو یہ تھی کہ جہاں بت نہیں ہے تو وہاں توحید ہی توحید ہے۔ انبیاء کے دین میں نہ کبھی کسی مخلوق کی کوئی پرستش ہوئی کہ اس کا کوئی اثر باقی رہ جاتا، نہ خدا کا کوئی بت بنانے کی اجازت کبھی دی گئی کہ خدا کا بت کہیں سے دریافت ہو جاتا اور توحید کے اثار کے طور پر پیش کیا جا سکتا۔ باقی رہا شرک کا فروغ، تو اس کا فروغ اس بات کا ثبوت نہیں کہ انسانیت کا آغاز مشرکانہ مذاہب سے ہوا۔ یہ شیطان کے اس چیلنج کا نتیجہ ہے جس میں اس نے توحید کو خاص طور پر اپنا نشانہ بنایا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں نے خدا کو ایک ماننے کے باوجود اس کے ساتھ دیگر ہستیوں کو شریک کیوں ٹھہرایا؟ کیوں ایک خدا کے فطری اور عقلی تصور کو قبول نہیں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ تو شیطان کا وہ مشن ہے جس میں وہ انسانوں کو خدا کی بندگی کی سیدھی راہ سے ہٹا کر اس کی نافرمانی میں مبتلا کرتا ہے۔ شیطان کے اس مشن میں بہت سی انسانی کمزوریوں نے اس کی مدد کی اور وہ ہر دور میں لوگوں کو شرک میں مبتلا کرتا رہا۔ دوسری وجہ انسان کا کسی غیبی تصور کے مقابلے میں نظر آنے والی چیزوں سے زیادہ مانوس ہونا ہے۔ خدا نظر نہیں آتا اور اس کا بت بنانے کی ہمیشہ سے ممانعت رہی ہے، لیکن مخلوق نظر بھی آتی ہے اور اس کے بت بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ ایک تیسری وجہ انسان کی توہم پرستی اور مخلوقات سے خوف اور عقیدت کا تعلق ہے۔ دیکھیں، جہاں بھی دنیا میں شرک ہوا ہے نا، اس کے پیچھے اندھی عقیدت ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے، ان کی قوم میں جو 5 بتوں کی عبادت ہوئی ہے، جس کا سورہ نوح میں تذکرہ ہے، ودّ ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، ود سواع یغوث یعوق نسر، یہ 5 بزرگ تھے، اصل میں اہل اللہ تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کچھ اللہ کے نیک بندے تھے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی یاد میں وہاں پتھر رکھنے شروع کر دیے کہ چلیں ہم تو گناہ گار ہیں لیکن ہم ان نیک بندوں کو یاد کیا کریں گے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے کہا یار اتنے بڑے بزرگ دنیا سے چلے گئے تو یہ تو گویا اللہ کی نافرمانی ہے کہ ہم ان بزرگوں کی کوئی کچھ ان کو الگ سے پروٹوکول نہ دیں۔
تو اللہ والوں سے محبت تو ایمان کی علامت ہے. تو اللہ والوں سے محبت کرتے کرتے ان کی پتلے بنا دیے اور پھر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا, پھر انہیں سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں, جو آج ہو رہا ہے مزاروں پہ. ہم لاکھ بتاتے رہے مسلم شریف میں حدیث ہے قبروں پہ عمارتیں مت بنانا, قبروں کو پکا مت کرنا. وہ کہتا نہیں ہم بنائیں گے عمارتیں کیونکہ یہاں سے ہمیں جذبہ ملتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اگلی نسل آئی تو انہوں نے ان پتھروں کو تراشنا شروع کر دیا, پھر اس پہ تصویریں بنانا شروع کر دی, حتیٰ کہ وہ ماڈل بن گئے ان کے. اور وہ 5 بت تھے جس کا ذکر سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, قوم نوح جن کی پوجا کیا کرتی تھی. ہر شرک کے پیچھے یہ اندھی عقیدت ہے. تو اس اندھی عقیدت نے انسان کو مشرک بنایا ہے. زیادہ بڑی وجہ شرک کی ہے. پھر بعض دفعہ انسان شرک کرتا ہے کسی چیز کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کے, جیسے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو دیکھا اتنے خوبصورت ہیں اور ایسا خدمت کر رہے ہیں, ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ چیزیں بنیاد بنی ہیں شرک کی. یہ پہلا سلسلہ تھا جو شروع ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. شرک کے فروغ کی ایک اور اہم وجہ انسانوں کی اپنے حکمرانوں سے تعلق کی مروجہ نوعیت تھی. انسانی نظام میں لوگوں کی پہنچ اگر بادشاہ کے کسی مقرب سے ہوتی تو وہ اس کی سفارش سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتے تھے. اسی سے شیاطین کے لیے تصور پیدا کرنا آسان ہو گیا کہ نیک لوگ جو خدا کے مقرب ہوتے ہیں ان سے دعا کر کے, ان کے حضور نظر پیش کر کے یا ان کی عبادت کر کے انہیں راضی کیا جائے تو خدا ان کی سفارش پر لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کر دے گا, یا پھر ان مقربین ہی کو یہ اختیار دے دے گا کہ جس کو جو چاہیں وہ عطا کر دیں. یہ سب چیزیں ملتی ہیں اور شرک وجود میں آ جاتا ہے, اور جب ایک دفعہ وجود میں آ جائے تو پھر کسی متعدی مرض کی طرح پھیلتا چلا جاتا ہے. یہی وہ صورتحال ہے جسے ختم کرنے کے لیے رسولوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا. رسول کون ہوتے ہیں اور کس طرح خدا اور آخرت کا سب سے بڑا ثبوت بن جاتے ہیں, اس کو ہم حضرت نوح علیہ السلام کی حالات زندگی میں سمجھیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنا ہے ابھی وہیں میرے انتظار میں ہے, سنا ہے ابھی وہیں میرے انتظار میں ہے, جہاں سے تو نے کہا تھا مجھے یہاں سے نکل, جہاں سے تو نے کہا تھا